الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَسِيبًا۔ اور جب تمہیں سلامتی کی کوئی دعا دی جائے تو تم اس سے اچھی سلامتی کی دعا دو یا جواب میں وہی کہہ دو، بے شک اللہ ہمیشہ سے ہر چیز کا پورا حساب کرنے والا ہے۔ اس آیت میں اللہ رب العزت نے ہمیں حکم دی کہ جب کوئی شخص سلام کرے تو اس کو سلام کا جواب ضرور دیا جائے، اور وہ جواب سلام کرنے والے کے سلام سے بہتر ہو، اگر بہتر نہیں تو کم از کم اس جیسا تو ضرور ہونا چاہیے جیسا اس نے ہمیں سلام کیا۔ سیدنا عمران بن حسین بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر کہا، السلام علیکم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے سلام کا جواب دیا، اور وہ جب بیٹھ گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس کے لیے 10 نیکیاں ہیں۔ پھر ایک اور شخص آیا اور اس نے کہا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے سلام کا جواب بھی دیا، اور جب وہ بیٹھ گیا تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کے لیے 20 نیکیاں ہیں۔ پھر ایک اور شخص آیا اور اس نے یوں کہا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ نے اس کے سلام کا جواب بھی دیا، اور جب وہ شخص بیٹھ گیا تو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا، اس شخص کے لیے 30 نیکیاں ہیں۔ مسند احمد کی حدیث ہے۔ الحمدللہ معزز سامعین، ہمارے لیے اس امت کے لیے نیکیاں کمانا اتنا آسان ہے، اتنا آسان کہ کسی اور کے لیے نہ تھا کبھی اتنا، کہ آپ صرف محبت کے ساتھ اس سنت کو زندہ کرتے ہوئے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، کتنی دیر لگتی ہے؟ ہم 1 یا 2 سیکنڈ میں کہہ سکتے ہیں آرام سے۔ اس پر کتنی نیکیاں بنتی ہیں؟ 30 نیکیاں بنتی ہیں۔ اب سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا، مسلمان پر مسلمان کے 5 حق ہیں۔ سب سے پہلا حق کیا ہے؟ کہ سلام کا جواب دینا، جب وہ سلام کرے تو اس کے سلام کا جواب دیا جائے، جب بیمار ہو تو اس کی عیادت کی جائے اور جنازوں کے ساتھ جایا جائے، اور وہ دعوت کرے تو اس کی دعوت کو قبول کیا جائے، اور جب اسے چھینک آئے تو الحمدللہ کہنے پر اسے جواب دیا جائے۔ حقوق العباد کی باقی ساری لسٹ ایک سائڈ پہ رکھتے ہوئے آج ہم سوچیں گے یہ 5 حقوق کتنے آسان ہیں۔ اچھے سے سلام کا جواب دینا، جب وہ بیمار ہو تو اس کی عیادت اس طرح سے کرنا کہ اسے امید دلانا، صحت کی دعا دینا، پھر جنازوں میں ساتھ دینا، مغفرت کی دعا کرنا، جب وہ دعوت دے اس کی دعوت کو قبول کر لینا، اور چھینکنے والے کو الحمدللہ کہنے پر جواب دینا۔ یہ بخاری کی صحیح حدیث ہے۔ ہم کس حد تک پورے اتر رہے ہیں؟ ہمارا حال تو یہ ہے کہ سب سے پہلے السلام علیکم کہا جس شخص نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں، اس نے 10 نیکیاں پائیں۔ ہم تو السلام علیکم کو بھی ہم نے توڑ مروڑ کے اپنی زبان کو، جیسے کفار اور مشرکین کہا کرتے تھے، اپنی زبانوں کو مروڑ کر نعوذ باللہ استغفر اللہ، کچھ الفاظ اس قسم کے انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے تیار کیے تھے جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عزت اور تکریم کے خلاف تھے۔ ہم نے آج السلام علیکم کو توڑ موڑ کے بدل کے کہ ہم ماڈرن بن رہے ہیں، ہم زیادہ ایجوکیٹڈ ہو گئے ہیں۔ ان کمپلیکسز نے ہمیں کیا کیا؟ ہم سے اتنا بہترین، اتنا خوبصورت ہمارا دین، اتنی بہترین تہذیب و تمدن، اتنی خوبصورت شریعت جو میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لے کر آئے تھے، وہ ہم سے چھین لی گئی، اور ہم نے اس کی فکر نہیں کی کہ ہمارا کتنا قیمتی ورثہ ہمارے ہاتھوں سے نکل گیا۔ ہم اپنی میراث کو چھوڑ بیٹھے ہیں اور کفار اور یہود کے پیچھے ہم چل پڑے ہیں۔ تو جس طرح کے السلام علیکم کی جگہ پر جس طرح کے الفاظ ہم نے تیار کر لیے ہیں اور جو کچھ ہم کہہ رہے ہیں، کبھی ہم نے اس پہ غور کیا؟ اور ہم میں سے ہر شخص کو پتہ ہے، اور حیرت ہوتی ہے
اس وقت جب کسی کے سامنے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہا جائے تو وہ شخص بڑی حیرت سے دیکھتا ہے کہ یہ کیسا سلام ہے، کیا دین پھر اجنبی ہو جائے گا؟ ایک بار پھر دین اجنبی ہو جائے گا؟ آج میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لا تعداد سنتیں ایسی ہیں، لا تعداد احادیث ایسی ہیں کہ لوگ ان سے اجنبی ہیں۔ پھر صرف یہاں تک ہی نہیں کہ ہم نے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہنا چھوڑ دیا، اس کی جگہ پہ السلام علیکم یا السلام علیکم یا کچھ بھی۔ میرا مقصد دل آزاری کرنا نہیں ہے، میرا مقصد اصلاح کرنا ہے، خیر اور بھلائی کے پیغام کو آگے پہنچانا ہے۔ صرف یہاں تک ہی نہیں، ہمارے دلوں کی کدورت، ہمارے دلوں کی نفرت اور بغض چھوٹی چھوٹی سی باتوں پر، چھوٹے چھوٹے سے معاملات پر اس قدر بڑھ چکے ہیں، ہم اس قدر دور ہو چکے ہیں کہ ہم نے اس نیکی کو نیکی نہیں سمجھا، ہم نے اسے ایک رسم بنا لیا۔ اور رسم کتنی سخت بنائی ہم نے یہ اس قسم کی کہ ہم میں سے ہر شخص ہر مجلس میں، کسی بھی قسم کی فیملی گیدرنگ ہے، کوئی بھی پروگرام، کسی بھی جگہ پہ ہم ملتے ہیں، ہم میں سے ہر شخص کی خواہش یہ ہے کہ مجھے پہلے دوسرا شخص سلام کرے، میں سلام میں پہل نہ کروں جبکہ دوسرا کرے، حالانکہ پہل کرنے والے کو زیادہ اجر ہے۔ پھر اس بات پر کتنے سالہ سال ہماری لڑائیاں چلتی رہتی ہیں کہ اس نے سلام میں پہل نہیں کی۔ آج انشاءاللہ اللہ کی توفیق سے سلام میں پہل کرنے کے اصول اور ضابطے آپ کے سامنے رکھوں گی۔ پھر اس کے بعد ہماری اگر کسی کے ساتھ ذرا سی بھی کشیدگی ہو گئی، ذرا سا معاملہ خراب ہو گیا، سب سے پہلی چیز ہم سلام ایک دوسرے کو بھیجنا پسند نہیں کرتے، ہم سلام لینا پسند نہیں کرتے ہیں۔ ہماری صلہ رحمی کی ابتدا جب ختم ہوتی ہے، قطع تعلقی پہ آتی ہے یہ چیز، تو ابتدا کہاں سے کرتے ہیں؟ سلام نہیں لینا، اور اگر دوسرے شخص نے لے ہی لیا تو جواب نہیں دینا، پھر جواب نہ دینے پر سالہ سال لڑائیاں چلتی رہتی ہیں۔ صحیح حدیث کا مفہوم آپ کے سامنے رکھوں گی۔ دو شخص آپس میں ناراض ہیں، ہر جمعرات اور سوار کے روز ہمارے نامہ اعمال اللہ رب العزت کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں۔ جن دو لوگوں کی آپس میں قطع تعلقی ہے، ان کا بول چال بند ہے، اللہ رب العزت کہتے ہیں میں ان کے نامہ اعمال پہ رحمت کی نظر بھی نہیں ڈالوں گا، خواہ کتنی ہی نیکیاں کیوں نہ ہوں۔ اس کا مطلب ہے کہ بیکار ہیں باقی تمام اعمال پھر اس کے بغیر۔ پھر اللہ رب العزت پھر مہلت دیتا ہے کہ صلح کریں آپس میں، پھر مہلت دیتا ہے، پھر مہلت دیتا ہے، اور ہم اس مہلت میں کیا کرتے ہیں؟ سرکش ہوتے جاتے ہیں اور سرکش بن چکے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحیح حدیث، سلام کو عام کرو، جس کو نہیں جانتے اس کو بھی سلام کرو۔ آج ہم جس کو نہیں جانتے اگر اسے سلام لے لیں تو وہ حیرت سے پلٹ کے اس طرح شخص دیکھتا ہے کہ ہم شرمندہ ہو جاتے ہیں کہ یہ تو جانتا بھی نہیں، اس نے کیسے سلام لے لیا مجھ سے۔ اس حد تک ہم خول کے اندر بند ہو چکے ہیں۔ اور صحابہ کا رویہ کتنا خوبصورت تھا۔ دو صحابہ گزرے، درمیان میں ایک پلر آیا، جب اس سے گزرے اس کے بعد پھر سلام کیا ایک دوسرے کو۔ ہمارے گھر میں صبح ہوتی عادت نہیں ڈالی ہم نے اپنے بچوں کو کہ جب وہ سو کے اٹھتے ہیں صبح کی دعائیں پڑھتے ہیں، پھر اپنے گھر والوں کو جس کو بھی مل رہے ہیں، جو بھی سامنے آ رہے ہیں اس کو سلام کریں، سلامتی کی دعا دیں۔ ہم اس کے معنی اور مفہوم سے بھی بالکل بیگانے ہو چکے ہیں۔ تو اسی چیز کو ہم نے نفرت کی وہ بھیڑ چڑھا دیا کہ پہل اگلا کرے، اگلے نے جواب نہیں دیا، اس نے صحیح سے سلام نہیں لیا، پھر اگر جہاں ہاتھ ملانا ہوتا ہے، جب تک مومن کا ہاتھ مومن کے ہاتھ میں ہوتا ہے، اس سے پہلے کہ جدا ہو دونوں کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ اگلا سلام لے، وہ ہاتھ ملاتا، مصافحہ وہ کرتا۔ پھر جتنی ہم نے کسی کو عزت اور جتنی ہم نے کسی کو برتری دی ہوتی ہے اس کے مطابق ہم مصافحہ کرتے ہیں، بس اتنا صحیح ہاتھ ملاتے ہیں۔ سنت کے مطابق کیا ہے؟ ہم نے کبھی سیکھا نہیں، سمجھا نہیں، کبھی ہم نے محبت نہیں کی اس سنت کے ساتھ، ہم نے اس کو ایک رسم بنا لیا ہے، اپنے اپنے مفاد کی رسم، اپنی اپنی نفرت کی رسم۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کتنی خوبصورت باتیں ہمارے سامنے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجالس السلام علیکم سے آباد ہوتی، السلام علیکم کے ساتھ ہی ان کا اختتام ہوتا۔ ہم نے ان کی جگہ پہ کئی نئے نئے کلمے سیکھے اور ان کو رائج کرنے کی بھرپور کوشش کر رہے ہیں۔ ہم اسلام سے دور ہوتے جا رہے ہیں۔ صرف یہاں یہ تھا کہ یہودیوں اور نصرانیوں کو سلام کرنے میں پہل نہیں کرنی۔ یہ صحیح حدیث ہے الحمدللہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مسلم کی حدیث ہے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ راوی ہیں کہ یہودیوں اور نصرانیوں کو سلام میں پہل نہ کرو، اور جب رستے میں ان میں سے کسی سے ملو تو ان کو تنگ رستے کی طرف مجبور کرو۔
ان کے لیے رستے نہ کھولو، نہ دل کے کھولو، نہ سڑکوں پہ رستے کھلے کرو ان کے لیے، ان کو اسلام میں پہل نہ کرو۔ اگر ان میں سے کوئی تمہیں اسلام کہے تو اسے صرف وعلیکم کہو، سلامتی کی دعا نہ ہو ان کے لیے، وہ اللہ کے مخالف ہیں۔ اب یہود و نصارہ کو اسلام میں پہل نہیں کرنی، ہم آپس میں ایک دوسرے کو پہل نہیں کرتے، ہم کہتے ہیں کہ اگلا کرے، ہم کیوں کریں؟ اور اگلی بات کیا ہے؟ ہم میں سے جو چھوٹا ہوگا وہ بڑے کو سلام کرے گا، یہ میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیغام ہے۔ چلنے والا یا گزرنے والا بیٹھنے والے کو سلام میں پہل کرے، جو تھوڑے لوگ ہیں وہ زیادہ آدمیوں کو سلام کریں گے، اور سوار وہ پیدل چلنے والے کو سلام کرے گا۔ کتنا خوبصورت نظام ہے، کتنا خوبصورت مزاج ہے، کیا افسانوی مزاج دیا گیا ہے اسلام نے ہمیں۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، تم جنت میں اس وقت تک داخل نہیں ہو سکتے جب تک ایمان نہ لے آؤ، اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے جب تک آپس میں ایک دوسرے سے محبت نہ کرو۔ کیا میں تمہیں ایک ایسا کام نہ بتاؤں کہ جب اسے کرنے لگو گے تو آپس میں محبت بھی کرنے لگ جاؤ گے؟ اور وہ عمل یہ ہے کہ آپس میں ایک دوسرے کو کثرت سے سلام کہا کرو۔ ابو داؤد کی حدیث ہے۔ ہم کیا کثرت سے سلام کر رہے ہیں ایک دوسرے کو؟ ہم تو مقابلے میں لگے ہوئے ہیں۔ تو بغیر کسی شرعی عذر کے کسی مسلمان بھائی سے قطع تعلق کرنا تو حرام ہے۔ اور اس پر ہم نے اپنے نفس کی سنی، ہم نے دین کی نہیں سنی، ہم نے اللہ رب العزت کی نہیں سنی، ہم نے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو نصیحت ہمارے لیے فرمائی، جو طریقے ہمیں دیے، کسی نہ کسی طرح سے ہمارے دلوں میں اس کے لیے بغض اور عناد ان طریقوں پہ ضرور ہے، کہ نفرت کا اظہار ہے کہ ہم نہیں لیتے ان کو، پھر ہم مسلمان بھی ہیں، اور سال ہا سال یہ سلسلے چلتے رہتے ہیں کہ ہم سلام لینا گوارہ نہیں کرتے ہیں۔ تو یہود سام علیکم یعنی کہ تم پر موت واقع ہو یہ کہا کرتے تھے، آج ہم سب کا سلام یہی ہے، اور ہم میں سے کوئی اصلاح بھی نہیں کر رہا۔ تو ہم کس طرف جا رہے ہیں؟ ہمارے دلوں سے نفرت اور بغض اس طرح تو ختم نہیں ہوں گے۔ ہمیں دین کی طرف پلٹنا ہوگا، ہمیں مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کو لینا ہوگا۔ تو دعا اگر آپ کو کہیں سے ملے تو اس سے بہتر دعا آپ نے دینی ہے، اور وہ بہتر دعا کیا ہے؟ اس سے بہتر دعا کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے سلامتی اور رحمت کی دعا کرنا اپنے بھائی کے لیے۔ اور ایک دوسرا ہمارا انداز بہت افسوس کے ساتھ بات کر رہی ہوں، جب ہم کسی شخص کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہتے ہیں، ہم اس سے مصافحہ کرتے ہیں، ہم اس سے کمیٹڈ ہو جاتے ہیں کہ اب اس کی جان ہمارے ہاتھوں محفوظ ہے، اس کی عزت ہمارے ہاتھوں محفوظ ہے، اس کا مال ہم سے محفوظ ہو گیا۔ کتنا امان پا گیا وہ شخص ہم سے، کتنی محبت بڑھاتی ہیں یہ تین چیزوں پہ کمیٹڈ ہونا، اپنے بھائی کے ساتھ، اہل ایمان کے ساتھ، ان تین چیزوں کی حفاظت کی ذمہ داری دینا اس کو، جب وہ بے فکر رہے، ہماری کتنی پریشانیاں اور غم ختم ہو جاتے ہیں۔ لیکن ہم سمجھے نہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کے تقاضے کیا ہیں، اور ہم جس سے سلام کرتے ہیں، جس سے ہم ملتے ہیں، ابھی وہ شخص وہاں سے گئے چند لمحے بھی نہیں گزرے ہوتے، ابھی اس کے آنے کا احساس باقی ہوتا ہے، اور ہم اس کی برائیاں کر کے اس کی عزت کو تار تار کرتے ہیں، ہم اس کی دل آزاریاں کر کے اس کے دل کو تکلیف پہنچاتے ہیں، اس کی جان کو اذیت پہنچاتے ہیں، ہم اس کی برائیاں کرتے ہیں، ہم اس کی خامیاں تلاش کرتے ہیں سلام لینے کے بعد، ہم اس کی ٹوہ میں رہتے ہیں، ہم اس کے عیب تلاش کرتے ہیں، عیب ٹٹولتے ہیں، پھر ہم کیا کرتے ہیں؟ انہیں اچھالتے بھی ہیں۔ مومن تو وہ ہے نا جو دوسرے کے عیبوں پہ پردہ ڈال کے چھپا کے اصلاح کرے۔ تو جب ہم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہتے ہیں تو پھر ہم کس حدود میں آتے ہیں کہ اب اس شخص کی خیانت نہیں کریں گے، نہ عزت میں، نہ مال میں، نہ جان میں، اب اس کی دل آزاری نہیں کریں گے، اب اس کی ٹوہ نہیں لگائیں گے، اب اس کے عیب تلاش نہیں کریں گے،
اب ہر جگہ پہ بیٹھ کے اس کی خامیاں بیان نہیں کریں گے، لیکن ہم نے وہ سلام ہی نہیں کیا، ہم نے اس کی اہمیت کو سمجھا ہی نہیں۔ قسم باللہ، انسان جیسے جذبات دوسروں کے لیے رکھتا ہے، اللہ رب العزت لوگوں کے دلوں میں ویسا ہی احساس اس کا پیدا کر دیتا ہے۔ آپ دوسروں کو عزت دے کے دیکھیں، پروردگار آپ کو عزت دے گا انشاءاللہ۔ آپ محبت کر کے دیکھیے گا، اللہ رب العزت آپ کو محبت دے گا انشاءاللہ العزیز۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت میرے اور آپ کے دلوں کے کینے اور بغض اور نفرتوں کو ہمیشہ کے لیے صاف کر دے۔ معزز سامعین، جب ہم میں سے کوئی دنیا سے جاتا ہے، اس وقت کیا وہ جھگڑ سکا، وہ بدلہ لے سکا، وہ اٹھ کر اپنے معاملات بگڑے ہوئے سدھار سکتا ہے؟ تو یہ ہم سب کے لیے ایک نصیحت ہوتی ہے اس وقت۔ تو کیوں نہ آج جب مجھے اور آپ کو مہلت دی گئی ہے، ہم اپنے معاملات کو درست کر لیں۔ جو شخص آپ سے ناراض ہے، آپ 3 بار اسے سلام کہیے گا انشاءاللہ۔ پہلی بار اللہ رب العزت کی رحمت ہو، وہ جواب دے گا۔ اگر تکبر میں پڑ گیا، اس نے جواب نہیں دیا، شیطان اس کی پشت پہ ہاتھ پھیرتا ہے، اس وقت اس کو عناد، جھوٹی اور غیرت دلاتا ہے۔ پھر انشاءاللہ آپ دوسری بار سلام کیجئے، اللہ کی توفیق ہوئی اس کا دل نرم ہوا تو وہ ضرور توبہ کرے گا اور سلام کا جواب دے گا۔ پھر بھی اگر وہ سرکشی پہ رہا اور اس نے اس شیطان کی سن لی اور نہیں مانا، تیسری بار آپ اسے سلام کیجئے، اس کے بعد آپ بری و ذمہ ہیں۔ پھر اس نفرت اور عناد اور دشمنی اور قطع تعلقی کا حساب اللہ رب العزت کا اس کے ساتھ ہے، آپ بری و ذمہ ہیں۔ یہ صحیح مفہوم آپ کے سامنے رکھا ہے۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔